بچوں، ہم آپ کے سامنے جماعت ہفتم کی کتاب اسلامیت لیے ہوئے حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ AMS ہائی اسکول کی طرف سے آپ لوگوں کی اسٹڈیز کا حرج نہ ہو، اس لیے آن لائن سیریز سٹارٹ کی گئی ہیں لیکچرز کی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز بآسانی دستیاب ہو سکیں۔ یہ اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات کی کتاب کے باب نمبر 2 کے ٹاپک نمبر 3 کی طرف چلیں گے، اور آج ہمارا لیکچر ہوگا لیکچر نمبر 5۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ہمارے اس ٹاپک کا نام ہے دعا کی اہمیت و فضیلت۔ ویسے تو دعا ہم سب کرتے ہیں اور تقریباً کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت ہی ہم دعا گو رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ہماری تمام دعاؤں کو، درخواستوں کو قبول کرتا ہے، اور ان کو جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اسی کو پکارنے سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے کہ دعا کی آخر اہمیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا جو ہے وہ مانگنا کس قدر اچھا عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوتا ہے جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ہر چیزیں، اپنی ضرورت کی تمام چیزیں، اپنی مشکلات میں سے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف۔ معنی و مفہوم ہے۔ دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا۔ اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق، ان کے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے اور صرف اسی کی قدرت ہے، مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں پر آپ کا شارٹ آنسر بھی بن سکتا ہے کہ شارٹ آنسر کا کوشچن کہ دعا کے لفظی معنی کیا ہے اور دعا کے اصطلاح میں کیا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دعا کے بارے میں کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورۃ المومن آیت نمبر 40 تا 60۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا مانگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں کیا فرمایا؟ یہ آپ کا شارٹ آنسر والا کوشچن بن جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں دعا کی اہمیت کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عبادت کی روح قرار دیا۔ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے تو اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے، یعنی کہ حاجت کو پوری کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا رشتہ ماں بنایا، اور وہ رشتہ جو ہے ماں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کوشچن بنے گا کہ سورۃ البقرہ میں دعا کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور ایک اور کوشچن اس میں بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب خوش ہوتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کی حمد و ثنا کرتے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے، اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم
کا بھی یہی طریقہ رہا۔ یہ انڈر لائن میں نے اس لیے کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کی ایکسرسائز میں دیے ہوئے کویسچن نمبر 3 جو ہے شارٹ آنسر والا، اس کا آنسر بھی یہاں پر موجود ہے، یہی ہے، لیکن جب ہم اس کو سالو کریں گے انشاءاللہ پھر سے آپ کو بتائیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، اہمیت کے بعد ہم دعا کی فضیلت کی طرف چلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے، یعنی کہ جسے کسی بھی انسان کے ہتھیار میں تو وہ اپنے کام میں آسانی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کے لیے دعا ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے کہ ہم جب رو کر خضوع خشوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کا کویسچن بنے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 2 سے 201 تک۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو اس کے بارے میں کویسچن بنے گا کہ قرآن مجید میں کن انبیاء کی دعاؤں کا ذکر بالخصوص ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہوگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ آپ کا شارٹ آنسر نمبر 2 بھی ہے۔ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس دعا کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اکثر ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا سم ٹائم قبول ہونے میں بہت وقت لیتی ہے، اور کچھ بہت کم ایسی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اور بہترین رکھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں ہمیں قیامت کے دن بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اگر قبول ہو جائے تو بھی خوشی، اور اگر قبول ہونے میں کچھ دیر ہے تو بھی ہمیں روز قیامت اس کے بدلے میں بہت اچھا بدلہ ملے گا، جو کہ بے شک ہم نہیں جانتے، اللہ کی ذات ہی جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے، یعنی غرور کے۔ جو انسان تکبر میں گھرا ہوا ہے وہ دعا نہیں کرتا، اس لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ تکبر شیطانی صفت ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے تکبر کیا اور اسے اپنی عبادات پہ بہت غرور تھا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیا گیا، جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا۔ یہاں پر کویسچن بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مانگی ہوئی دعا اگر قبول نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر یہی ہے کہ اگر قبول نہ ہو تو اس دعا کا بہترین بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا نہ مانگنا کیسا عمل ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ تکبر شیطانی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کے بارے میں یا دعا نہ مانگنے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے کیونکہ ہمارا لیکچر نمبر 5 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً آپ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہوں گے۔ بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، علم حاصل کریں
اور علم پر عمل کریں، کیونکہ بغیر عمل کے علم فضول ہے۔ علم ہمیشہ عمل سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔